مسیلمہ کے لیے مجاعہ کی گرفتاری معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندہ تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسیلمہ کے پاس گھوڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسیلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار اور ریجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینے کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسیلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر بہت بڑی فوج تھا، اور یہ سب مسیلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسیلمہ کی نبوت کا تحفظ ان کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے، یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی، اس کے مطابق خالد نے اپنا راستہ بدل دیا کہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسیلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربا کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسیلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرا یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے رکھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد یہاں سے آگے بڑھنے کو اور ان پر عقب سے حملہ کر سکتا ہے۔ خالد بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے۔ وہ یہاں سے وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسیلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی اور بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا، اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد کے لشکر کا سالار تھا۔ مسیلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا: اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن، اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے قبیلے کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی آبرو اور نبوت کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں، تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنائے گا، اور اس زمین پر جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسیلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسیلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسیلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کے افراط کے زور پر مسیلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد مسیلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا: مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے، اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد کی توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو شکست اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔
خلیفۃ المسلمین نے خالد کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ، خوش الہان قاری اور وہ بھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغ زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد کے لشکر میں عمر کے بھائی زید بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے اور ایک خاتون ام امارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھیں۔ ام امارہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھیں۔ اس کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد کے ساتھ تھا جس کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مؤرخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزاری۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد نے مسیلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ اور دوسری طرف زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد کو امید بندھ گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسیلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخو پکار تھی، کربناک آہو بکا جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسیلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسیلمہ کا لشکر تھا۔ مسیلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کس وقت تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی رہی تھی، زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑے تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسیلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے۔ ان میں بد نظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح بھاگے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے نکل گئے۔ مسیلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔